آیت نمبر 29 میں اللہ پاک فرماتا ہے، اور اللہ کی نشانیوں میں سے آسمان اور زمین کی پیدائش ہے، اور ان چلنے والے جانداروں کا پیدا کرنا، جتنے بھی لوگوں کے اندر جان ہے، زندگی ہے، اس کا پیدا کرنا بھی اس نے ان میں پھیلا دیا ہے، یعنی جاندار چیزوں کا پیدا کرنا بھی لوگوں کے اندر پھیلا دیا ہے، اور وہ ان سب کو جمع کرنے پر بھی جب چاہے گا بڑا قادر ہے، یعنی سب کو جمع کرنے بھی اللہ تعالیٰ کیپیبل ہے، اینی ٹائم کس کو بھی سب کو جمع کر سکتا ہے۔ آیت نمبر 30 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور جو مصیبت بھی تم کو پہنچتی ہے تو اس بدعمالی کی وجہ سے ہی پہنچتی ہے، جو تم بد کام کرتے ہیں، بد کاموں کی وجہ سے تمہارے کو مصیبتیں پہنچتے ہیں، جو تمہارے ہاتھوں نے کمائے ہوئے ہوتے ہیں، تمہارے ہاتھوں سے کیے ہوئے ہوتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ بہت ساری تمہاری کوتاہیوں سے تو درگزر فرما دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ آیت نمبر 31 میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اور تم اپنی تدبیروں سے اللہ کو پوری زمین میں عاجز نہیں کر سکتے، یعنی تم اللہ کو مجبور نہیں کر سکتے پوری زمین میں، اور اللہ کو چھوڑ کر بتوں میں سے نہ کوئی تمہارا حامی ہوگا اور نہ کوئی مددگار، بتوں میں سے نہ تمہاری کوئی سپورٹ کرنے والا ہوگا اور نہ تمہارا کوئی ہیلپ کرنے والا ہوگا۔ آیت نمبر 32 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور اللہ کی نشانیوں میں سے پہاڑوں کی طرح اونچے اونچے بحری جہاز ہے، یعنی سمندر میں جو بحری جہاز ہوتے ہیں بہت اونچے اونچے بڑے بڑے ہوتے ہیں نا، وہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر اللہ چاہے تو ہوا کو ساکن کر دے، روک دے، سٹاپ کر دے، تو کشتیاں سمندر کے جو لیول پہ کھڑے ہیں نا، وہ سمندر پہ ہوا رک گئی تو وہاں بھی رک کے رہ جائیں گے، رکے رہ جائیں گے۔ بے شک اس میں ہر صبر، شعار و شکر گزار کے لیے نشانیاں ہیں، جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور صبر کرتا ہے اس کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ آیت نمبر 34 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، یا ان جہازوں اور کشتیوں کو ان کے اعمال بد کی وجہ سے جو انہوں نے آلریڈی کر چکے ہیں، کما رکھے ہیں، اللہ چاہے تو غرق کر دے، ڈبا دے، مگر وہ بہت سی غلطیوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ آیت نمبر 35 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، سو تمہیں جو کچھ بھی مال و متاع دیا گیا ہے وہ دنیاوی زندگی کا چند روزہ فائدہ ہے، دنیا میں جو بھی اللہ تعالیٰ ہم کو دیے ہے وہ بس جتنا بھی مال ہے وہ دنیا کے چند روز، جب تک ہم زندہ ہے اتنے دنوں کا ہی فائدہ ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے، بہت اچھا ہے اور پائیدار ہے، مضبوط ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لاتے ہیں اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں۔ آیت نمبر 37 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، آیت نمبر 37 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، جو لوگ بڑے گناہ، کبیرہ گناہ اور بہائی کی کاموں سے پرہیز کرتے ہیں، یعنی بڑے گناہ کرنے سے اور بہائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں، یہاں سے اس سے رکے رہتے ہیں، اور جب انہیں غصہ آتا ہے تو جس پہ غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں، جن پہ غصہ آتا ہے، لوگوں پہ غصہ بھی اگر آیا تو وہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ کون ہے یہ؟ اللہ پہ توکل کرنے والے لوگ، ایمان والے لوگ جو ہیں وہ لوگ کبیرہ گناہ سے بھی بچتے، بے حیائی سے بچتے، اور غصہ آیا تو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ آیت نمبر 38 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، جو لوگ اپنے رب کا فرمان قبول کرتے ہیں، یعنی اپنے رب کا حکم قبول کر لیتے ہیں اور نماز قائم رکھتے ہیں، اور ان کا فیصلہ آپس کے مشورے سے ہوتا ہے، اور اس مال میں سے جو اللہ نے انہیں عطا کیا ہے خرچ کرتے ہیں۔ آیت نمبر 39 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور وہ لوگ کہ جب انہیں کسی ظلم، یعنی کوئی ظالم اور جابر، یعنی ظلم میں حد کر دینے والے سے ظلم پہنچتا ہے، ان کو تکلیف پہنچتی ہے تو اس سے بدلہ لیتے ہیں۔ آیت نمبر 40 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور برائی کا بدلہ اسی برائی کے مثل ہوتا ہے، یعنی جیسی برائی ہے اس کا بدلہ اسی کے طرح ہوتا ہے، اور پھر جس نے اور جو برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیا
اور پھر جس نے معاف کر دیا اور معافی کے ذریعے معاف کر دینے کے ذریعے ان لوگوں کو ریکٹیفائی کیا، اصلاح کی، تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے، اللہ خود اس کا اجر دے گا۔ بے شک اللہ ظالموں کو دوست نہیں رکھتا۔ آیت نمبر 41 سورہ شورا میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور یقیناً جو شخص اپنے اوپر ظلم ہونے کے بعد بدلہ لے تو ایسے لوگوں پر ملامت و گرفت کی کوئی راہ نہیں ہے۔ جو لوگ جس پہ ظلم ہو گیا اگر انہیں بدلہ لے لیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ملامت نہیں ہے اس کو، نہ کوئی پکڑ ہے۔ آیت نمبر 42 میں 42 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، بس ملامت و گرفت کی راہ صرف ان کے خلاف ہے، یعنی پکڑ اور ملامت کرنے کا راستہ صرف ان کے خلاف ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، ان کے خلاف ہے، اور زمین میں ناحق بغیر کسی وجہ کے سرکشی کرتے ہیں، فساد کرتے ہیں، فساد پھیلاتے ہیں، بدماشی کرتے ہیں، اور ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ کے پاس دردناک عذاب ہے۔ آیت نمبر 43 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور یقیناً جو شخص صبر کرے اور معاف کر دے تو بے شک یہ بلند ہمت کاموں میں سے ہے۔ صبر کرنا اور معاف کر دینا یہ بہت اونچی ہمت کے کاموں میں سے ہے، آسان نہیں ہے۔ آیت نمبر 44 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور جسے اللہ گمراہ ٹھہرا دے تو اس کے لیے اس کے بعد کوئی کارساز نہیں ہوتا۔ اللہ جس کو کنفرم کر دیتے ہیں کہ غلط راستے پہ گمراہ ہیں تو اس کے بعد اس کے لیے کوئی کام آنے والا نہیں ہے، کوئی اس کی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ اور آپ ظالموں کو دیکھیں گے کہ جب وہ عذاب آخرت کا عذاب دیکھ لیں گے تو کہیں گے کیا دنیا میں پلٹ جانے کی کوئی سبیل ہے، کیا دنیا میں پلٹ جانے کا کوئی راستہ ہے؟ دیکھنے کے بعد وہ بولیں گے۔ آیت نمبر 45 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور آپ انہیں دیکھیں گے کہ وہ دوزخ پر ذلت اور خوف کے ساتھ سر جھکائے ہوئے پیش کیے جائیں گے، دوزخ کے اوپر پیش کیے جائیں گے، سر جھکائے ہوئے اور بڑے ذلیل حالت میں پیش کیے جائیں گے۔ اسے چوری چوری چھپی چھپی نگاہوں سے دیکھتے ہوں گے، اور ایمان والے کہیں گے بے شک نقصان اٹھانے والے وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو اور اپنے اہل و عیال کو، یعنی ان کے فیملیز کو، جو ایمان والے جو لوگ رہیں گے وہاں پہ دیکھتے ہوئے، اللہ بولیں گے جو لوگ نقصان اٹھانے والے کون لوگ ہیں، بے شک نقصان اٹھانے والے وہی لوگ ہیں جو اپنی جانوں پہ اور اپنے فیملیوں کو قیامت کے دن کے خسارے میں ڈال دیں۔ سمجھے آپ؟ اس کے رسپانسبل لوگ ہیں جو اپنے فیملیوں کو بھی لے کر ڈوبے۔ یاد رکھو بے شک ظالم لوگ پرماننٹ دائمی عذاب میں مبتلا رہیں گے، پرماننٹ عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ آیت 46 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور ان کافروں کے لیے کوئی حمایتی نہیں ہوگا، ان کا کوئی سپورٹر نہیں ہوں گے جو اللہ کے مقابل ان کی مدد کریں گے۔ اللہ کے خلاف جا کے ان کی مدد کرنے والا کوئی حمایتی ہو سکتا ہے کیا جو ان کی مدد کرے؟ اور جسے اللہ گمراہ ٹھہرا دیتا ہے تو اس کے لیے ہدایت کی کوئی راہ نہیں رہتی۔ آیت 47 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، تم لوگ اپنے رب کا حکم قبول کر لو اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے، یعنی قیامت کا دن، تمہاری قیامت کا دن تو تمہاری موت ہے، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے تم اللہ کا حکم، اللہ کا فرمان قبول کر لو۔ سمجھے آپ؟ جو اللہ کی طرف سے ٹلنے والا نہیں ہے وہ دن، نہ موت ٹلتی ہے نہ قیامت کا دن ٹلتا ہے۔ سمجھے آپ؟ اور نہ تمہارے لیے اس دن کوئی جائے پناہ، یعنی بھاگنے کا، جا کے کہیں جگہ پہ چھپنے کا یا آرام سے رہنے کی کوئی پلیس نہیں ہوگی، اور نہ تمہارے لیے کوئی جائے انکار، یعنی اور نہ تمہارے پاس کوئی انکار کا بھی وہ نہیں رہے گا، یعنی اپورچونیٹی نہیں رہے
آیت نمبر 48 میں اللہ پاک فرماتے ہیں پھر بھی اگر وہ انکار کریں تو ہم ان کو آپ کو ان کو کریں تو ہم نے آپ کو ان پر تباہی بچانے کا ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا۔ اگر یہ لوگ انکار کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ ان پر تباہی سے بچانے کا، ان کی جو تباہی آنے والی ہے اس سے بچانے کا اللہ کے رسول ذمہ دار بنا کے اللہ تعالیٰ نہیں بھیج رہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول پر تو صرف پیغام حق پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے، اور بے شک جب ہم انسانوں کو اپنی بارگاہ سے اللہ کی بارگاہ سے رحمت کا ذائقہ چکھاتے ہیں، یعنی رحمت نازل کرتے ہیں ان کے اوپر، تو وہ اس سے خوش ہو جاتا ہے، جس پہ رحمت آتی ہے وہ اس سے خوش ہو جاتا ہے۔ اور اگر انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے ان کے اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجے ہوئے اعمال بد کی وجہ سے، تو بے شک انسان بڑا ناشکر گزار ثابت ہوتا ہے۔ جب رحمت آتی ہے تو خوش ہو جاتا ہے، جب خود غلط کام کر کے اس کی وجہ سے جو اس کو تکلیفیں آتے ہیں، مصیبت پہنچتی ہے، تو پھر کیا کرتا ہے انسان؟ کیا کرتا ہے؟ بڑا ناشکر ہے، بھول جاتا ہے مجھے رحمت آئی۔ آیت نمبر 49 میں اللہ پاک فرماتا ہے اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہت ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا فرما دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے لڑکوں سے بخشتا ہے، لڑکے بخشتا ہے۔ آیت نمبر 50 میں اللہ پاک فرماتے ہیں یا انہیں بیٹے اور بیٹیاں دونوں جمع فرما دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بانجھی بنا دیتا ہے، بے شک وہ خوب جاننے والا بڑی قدرت والا ہے۔ آیت نمبر 51 میں اللہ پاک فرما دیتے ہیں اور ہر بشر کی یہ مجال نہیں، یعنی ہر آدمی کی یہ مجال نہیں کہ اللہ اس سے براہ راست کلام کرے، یعنی ہر آدمی کی کوئی مجال ہے کہ اللہ سے ڈائریکٹ بات کرے، مگر یہ کہ وحی کے ذریعے کسی کو شان نبوت سے سرفراز فرما دیتا ہے۔ یعنی بندے کی تو طاقت نہیں ہے، مگر جس کو نبی بنا لیتا ہے، شان نبوت جس کو دے دیتا ہے، اسے سرفراز کرتا ہے، وہ وحی کے ذریعے سے بات کرتا ہے۔ یا پردے کے پیچھے سے بات کرے، یعنی پردے کے پیچھے سے بھی اللہ تعالیٰ بات کرتے ہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام سے طور سینا پر اللہ تعالیٰ نے کی تھی۔ یا کسی فرشتے کو فرستادہ بنا کر بھیجے اور وہ اس کی اذن سے جو اللہ چاہے وہی کرے، یا کوئی فرشتے کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنا پیغام بھیجتا ہے کہ سلیکٹڈ فرشتے سے۔ الغرض عالم بشیرت کے لیے خطاب الہی کا واسطہ اور وسیلہ صرف نبی اور رسول ہی ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کا عالم بشریت، یعنی ہم لوگ بشر ہیں نا، پورے انسان آدمیوں کے لیے اللہ سے بات کرنے کا راستہ جو واسطہ ہے اور وسیلہ ہے، وہ صرف نبی اور رسول ہی ہوگا، اس کے ذریعے یہ بات ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ سے خطاب ہو سکتا ہے۔ بے شک وہ بلند مرتبہ بڑی حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 52 میں اللہ پاک فرماتے ہیں سو اسی طرح اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اپنے حکم سے روح قلوب وہ ارواح کی وحی فرمائی، روح قلوب وہ ارواح کی وحی فرمائی جو قرآن ہے۔ قرآن کیا ہے؟ روح قلوب و ارواح۔ اللہ تعالیٰ اس کو کیا بول رہے ہیں؟ روح قلوب و ارواح، اس کے بارے میں جو وحی آئی ہے قرآن کے بارے میں، وہ اللہ نے فرمائی ہے، اللہ کے حکم سے ہوا ہے۔ اور آپ وحی سے پہلے اپنی ذاتی درایت فکر سے نہ یہ جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے، اور نہ ایمان کے شرعی احکام کی تفصیلات کو ہی جانتے تھے، یعنی جب کتاب نہیں آئی تھی، جب تک رسول اللہ کو بول رہے اللہ تعالیٰ آپ اس اپنی ذاتی فکر سے، یعنی خود کی ذاتی فکر سے اللہ کے رسول یہ نہیں جانتے تھے کہ ایمان کیا ہے، ایمان کیا ہے نہیں، ایمان کی شرعی احکام، یعنی شرع کے انسٹرکشن کیا ہے۔ جو بعد میں نازل اور مقرر ہوئی، یعنی بعد میں جو شرعی
احکام آئے وہ بعد میں جو نازل ہوئے مقرر ہوئے، اس کو نہیں جانتے. ایمان تو جانتے تھے لیکن یہ ایمان کے جو ڈفرینٹ جو انسٹرکشنس ہے، جو کانسٹیٹیوشن بنا، وہ آپ بعد میں جانیں. مگر ہم نے اسے نور بنا دیا، اور ہم اس نور کے ذریعے اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں ہدایت سے نوازتے ہیں. یعنی قرآن کو اللہ تعالیٰ نے نور بنا دیا، اس نور کے ذریعے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اپنے بندوں میں سے اس کو نوازتے ہیں. اور بے شک اللہ کے رسول ہی صراط مستقیم کی طرف ہدایت عطا فرماتے ہیں. یہ اللہ کے رسول ہی ہے جو لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف کیا کرتے ہیں، ہدایت کا فرمانا یعنی گائیڈ کرتے ہیں. آیت نمبر 53 میں اللہ پاک فرماتے ہیں یہ صراط مستقیم اسی اللہ ہی کا راستہ ہے جو آسمان اور زمین کی ہر چیز کا مالک ہے. جان لو کہ سارے کام اللہ ہی کی طرف لوٹتے ہیں.